وہ آواز اب کم آتی، حال میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دبی دبی سی محسوس ہوتی، مگر کمرے میں نہیں آتی تھی۔ مگر جب بھی آتی آواز، میں وہیں اس آواز میں کھو جاتا۔ بہت دہشت زدہ آواز تھی۔ کچھ روز اس طرح سے گزر گئے، کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، البتہ اس مولوی صاحب کا آنا جانا لگا رہتا۔ ایک روز میں واپس جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ حال کے کمرے کے بائیں جانب ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر بالکل نیم تاریکی تھی۔ بلی کے رونے کی آواز دھیمی دھیمی آ رہی تھی۔ میری رفتار غیر محسوس طریقے سے کم ہو گئی۔ اچانک بہت تیز چھینک کی آواز آئی، ناگوار بدبو اور بین مزید بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سے ڈر نے گھیر لیا۔ اس کمرے سے دفعتاً مولوی صاحب باہر نکلے اور اذکار بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی آغا جانی۔ ان کے چہرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی۔ وہ مولوی کو پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ مولوی صاحب نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ جو ہی آغا جانی کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے لپک کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور چپ کر گئی۔ مجھے سچ مانے بہت شرمندگی ہوئی۔ یہ نامناسب حرکت تھی میرے سے جو ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں تجسس میں تھا کہ یہ راز آخر کیا ہے۔ آغا جانی سے نظر بچاتے ہوئے باہر گیا۔ ابھی میں لان میں ہی تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ فون فیکٹری سے تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت ریسیو کرنا پڑا۔ کچھ دفتری معاملات سنبھالنے تھے، اس لیے مجھے فوراً فون اٹھانا پڑا۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا۔ سامنے مین گیٹ اور میری کمر کی طرف ہمدانی ہاؤس کی 2 منزلہ عمارت تھی۔ باتوں میں محو عمارت کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا، سگریٹ سلگائی۔ بلی کی منحوس آواز بدستور جاری تھی۔ دل میں کھٹکا سا ہوا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ میں فون پر بات کرتے کرتے اس آواز کی سمت میں بڑھتا گیا۔ وہ آواز ایک کھڑکی سے آتی محسوس ہو رہی تھی، اور کھڑکی شیشے والی تھی، بہت بڑی سی۔ میں نے چھو کر دیکھا تو وہ بند تھی۔ اس کمرے پر سرمئی پردے لگے ہوئے تھے، شاید سیاہ پردے تھے۔ چھینک کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی اندر موجود ہو۔ شاید کسی نے پائل پہنی ہوئی تھی یا کوئی زنجیر میں تھا، مگر بند کمرے، بند کھڑکی کی زنجیر کی آواز اتنی صاف۔ سگریٹ جب میرے ہاتھ میں تھا تو میں چونک گیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فون تو کب سے میں نے جیب میں رکھا تھا، کچھ یاد نہیں۔ پردہ ذرا سا سرکا اور میری سانسیں رک گئیں اس کمرے کا منظر دیکھ کر۔ پردے کی باریک سی جھری میں صرف زنجیر اور ایک بندھا ہوا نازک پاؤں نظر آیا۔ پاؤں کے ساتھ ایک بڑا سا اسٹیل کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اور خدا جانے یہاں پر کون قید تھا، مگر کون؟ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ رونے کی آواز اب کچھ انسانی سی محسوس ہونے لگی۔ شاید یہ پاؤں دیکھنے کے بعد مجھ پر نفسیاتی اثر ہو گیا تھا، مگر سچ یہی تھا کہ اب آواز کچھ زنانہ پن محسوس کروا رہی تھی۔ میں شیشے سے لگا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسٹیل کے پیالے کے نزدیک کچھ حرکت سی محسوس ہوئی، اور ایک کھلے بالوں والی چھپا ہوا چہرہ مجھے نظر آیا۔ چہرہ بہت واضح نہیں تھا، بس ایک احساس تھا کہ یہ کسی کا چہرہ ہے۔ وہ پیالے سے نزدیک ہوئی اور پیالہ ہونٹوں سے لگانے کے لیے بجائے اپنی زبان پیالے میں جلدی جلدی ڈبوئی۔ جیسے ابھی لپ چپ کی آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی جانور پانی پیتا ہے۔ وہ پیالے سے ہٹ گئی اور انداز بالکل بلی جیسا تھا۔ اس منظر میں صرف زنجیر اور پاؤں تھا۔ رونے کی آواز پھر شروع تھی۔ میری سمجھ میں اب کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے۔ فیکٹری سے پھر دوبارہ فون آنے لگا۔ میں لمبے لمبے قدموں سے لان پار کر کے گیٹ عبور کر گیا۔ تمام راستہ کشمکش میں مبتلا رہا، 100 طرح کے خیالات۔ وہ منظر تو جیسے میری آنکھوں کی پتلیوں سے چپک کر رہ گیا۔ وہ پاؤں اور پیالہ۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، عشاء ادا کی، امی کی کال آئی تو ان سے کہا کہ پہلے مجھے دم کریں۔ میں اپنے اندر ایک بے چینی اور خوف محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کھڑکی بند تھی، مگر اس کی زبان دودھ کے پیالے میں ڈوبنے سے لپ چپ کی جو آواز پیدا ہوئی وہ اب تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر میں سخت ناکام تھا۔ بے دلی خوف میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ نیشنل جیوگرافک چینل سے کوئی ڈاکومنٹری آ رہی تھی۔
ہائنس کے بارے میں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرے پیچھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ٹائم پیس فرش پر گرا پڑا تھا اور ایک کالی بلی اس کے گرد منڈلا رہی تھی۔ اف میرے خدایا! میں صوفے سے تقریباً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آئی اور اب اسے کیسے بگاؤں۔ اتنے میں بیڈ روم میں ایک بھوری بلی بھی نظر آتی ہوئی دکھائی دی۔ پھر ایک سفید بلی میرے پیروں کے درمیان سے گزری۔ اب میں پوری طرح سے خوف زدہ ہو کر صوفے پر چڑھ چکا تھا اور میرے اطراف میں طرح طرح کی بلیاں اچھل کود کر رہی تھیں، غرا رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ بلیوں سے بھر گیا۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا۔ ان کی تعداد مستقل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں آیت الکرسی پڑھنے کا خیال آیا۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ سب کی سب ساکت ہو کر مجھے گھورنے لگیں اور پھر ایک کے بعد ایک وہ جستے مجسمہ جیسے میرے اوپر حملہ آور ہونے لگیں۔ میں اور زور سے تلاوت کرتا گیا۔ تلاوت میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ میں ابھی آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا اور ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ٹائم پیس اپنی جگہ پر رکھا تھا اور رات کے 2 بجا رہا تھا۔ او میرے خدایا! یہ تو ایک خواب تھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور شام کے اس منظر کے زیر اثر یہ خواب تھا۔ استغفار! بہت ہی خوفناک تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگی۔ میں نے موذتین پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا اور آیت الکرسی کا حصار باندھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات بہت بے چینی سے گزری اور دن کی وہی گہما گہمی، مگر طبیعت بوجھل تھی۔ چھٹی کا وقت جو نزدیک آتا جا رہا تھا، وہی منظر ہمدانی ہاؤس کا میری آنکھوں کے سامنے ایک بار سے پھر فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں چاہتا تھا آج وہاں نہ جاؤں، مگر بچوں کے امتحانات بہت نزدیک تھے اور آغا جانی کوئی بھی عذر قبول نہ کرتی۔ چاہتا یا نہ چاہتا، پھر بھی میرے قدم ہمدانی ہاؤس کی طرف رواں دواں تھے۔ ہمدانی ہاؤس میں جب کچھ ہوتا، وہی ویرانی میری آنکھوں کے سامنے چھا جاتی۔ روشن کمکموں کے بعد بھی مدھم روشنی۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ناگوار بدبو دماغ کو سن کر دیتی، مگر جیسے ہی میں اس روم کی طرف شدت سے بڑھتا گیا، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ میرے قدم بہت مدھم سے ہو رہے ہیں۔ تمام فضول باتوں کو میں نے ایک طرف جھٹلا دیا اور بچوں کو امتحانات کی پڑھائی کروانے لگا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی کہ کسی سے کوئی بات نہ کروں۔ مجھے بھلا کیا ہے؟ مجھے ان کے گھریلو معاملات میں بالکل بھی دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ یہ لوگ جانے اور ان کے معاملات، مگر وہ پاؤں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ آغا جانی سے دعا سلام لیتا رہا، مگر شام کے واقعے کے بعد مجھ سے وہ نظریں بچاتی رہی اور میں ان سے نظریں بچاتا رہا۔ بہرحال ایک غیر اخلاقی حرکت تھی جس پر میں واقعی شرمندہ تھا، مگر تجسس برقرار تھا۔ آخر وہ قیدی لڑکی کون ہے؟ اور پھر مجھے ایک شام تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ آغا جانی گھبرائی ہوئی آئی اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر گیا تو وہاں کمرے میں ایک دروازے کے باہر وہ ہاتھ کھڑی مل رہی تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے کہا، اذان میاں وجاہت کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ کچھ روز وہاں مزید لگ جائیں۔ سرنگار کہیں مصروف ہے، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا، کیا آپ ہمیں ہسپتال لے کر جا سکتے ہیں؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا کہ ایمبولینس کا انتظام کرے۔ مجھے تعجب ہوا کہ ابھی تو سب نارمل تھا، ایمبولینس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے وہیں ان کے سامنے کال ملائی اور ایمبولینس منگوا لی۔ ایمبولینس کے آتے ہی آغا جانی نے کہا، اذان میاں اب تھوڑی ہمت کرنی ہوگی اور وفاداری کی قسم لینی ہوگی، کیونکہ میں آپ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری اولاد جسے ہم دل و جان سے چاہتے ہیں، معاشرے میں ہمارا تماشا مت بننے دینا۔ ہم آپ کے سامنے کوئی راز رکھنے لگے ہیں اور آپ سے یہ وعدہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس راز کو راز ہی رکھیں گے۔ میرے دل نے کہا کسی معصوم کو قید کیا ہے اور اب وہ لڑکی مر چکی ہے۔ اس حالات کی یہی نزاکت ہے اور آغا جانی کے راز فاش ہونے سے ڈر رہی ہیں اور مجھے اعتماد میں لے رہی ہیں کہ اس لاش کو ٹھکانے لگانا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ میں اجلت میں تھا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یقین رکھیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تبھی آغا جانی اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی اور میں ان کے پیچھے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر وہی نیم تاریکی اور ہوش اڑا دینے والی بدبو تھی۔ میرے کانوں میں وہی بلی کی آواز اور آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا، آج بھی یاد کروں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔
سیاہ لباس میں ملبوس، بال کھلے، ایک 24-25 سال کی لڑکی تھی، زردی مائل رنگ اور آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی، چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھوری چمکدار تھیں، بلی جیسی، مگر اس کے بیٹھنے کا انداز تو بہت ہی عجیب تھا۔ دونوں ٹانگیں موڑ کر پیچھے اور دونوں ہاتھ آگے اس طرح رکھے تھے اور اپنی زبان سے لپ کپ کر کے وہ پیالے کو چاٹ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا پاؤں چاٹنا شروع کیا۔ اس کے پاؤں کے ساتھ زنجیر باندھی ہوئی تھی اور وہ مسلسل اس زخم کو دیکھ رہی تھی اور اپنے ہی زخم کو چاٹ رہی تھی۔ اف خدایا، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے خوف کے ساتھ گھن بھی آنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے میں مردہ سا ہو گیا اور لرز اٹھا۔ میری حالت اتنی غیر تھی کہ خوف کے مارے کبھی ادھر دیکھتا تو کبھی ادھر۔ آخر میں کیا کروں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کوئی انسان ہے یا بلی نما جانور؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔